الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ جانشین شہ غریب نواز ماہ برج کمال قطب الدین کمال فقر شدست الظہور فخر الدین فدائے او دل و جانم دیگر نمی تانم مہرولی شریف میں جانشین شہ غریب نواز قطب الاقطاب سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ بابا قطب کی درگاہ میں ہی اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں، جن میں بہت ہی اہم بزرگ ہیں حضرت محب النبی مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فخر صاحب کے آستانے پہ ہم اس وقت موجود ہیں۔ حضرت فخر پاک مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور اورنگ آباد میں ہی حضرت کے والد محترم حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں۔ اسی بارگاہ سے تشریف لائے ہوئے اسی خانوادے کے شہزادے جناب ایڈوکیٹ سید محبوب نظامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کتاب دیکھ رہے ہیں یہ محبوب نظامی صاحب کی ہی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس کتاب کا نام ہے محب النبی، یعنی یہ محب النبی حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں کا لقب ہے، اور یہ کتاب حضرت ہی کی شخصیت کے حوالے سے، حضرت کے تعارف کے حوالے سے لکھی گئی بڑی ضخیم کتاب ہے، 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ بڑی محنت کی ہے محبوب نظامی صاحب نے۔ سب سے پہلے تو میں دربار میں بحیثیت خطیب و امام و درگاہ شریف کا پیارو ہونے کی حیثیت سے آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے اور حضرت فخر صاحب کے حوالے سے آپ نے اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا۔ چونکہ ہم تصوف پہ کچھ نہ کچھ کوششیں کر رہے ہیں، تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میاں ذرا یہ ارشاد فرمائیے گا اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اس میں حضرت فخر صاحب کے حوالے سے چیزوں کو جمع کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت یہ جو کتاب ہے اس کا نام محب النبی ہے۔ حضرت محب النبی محبوب رب العالمین حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ لکھی گئی ہے۔ آپ کے سوانح حیات، آپ کے کرامات، آپ کے ملفوظات اور آپ کی خدمات، ان تمام پہلوؤں کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ان کو پوری ترتیب سے آپ کے بچپن سے لے کے آپ کے آخری لمحات تک پورے واقعات کو ترتیب دی گئی ہے۔ آپ کے خلفاء، آپ کی تصانیف اور جو آپ کی خدمات رہی ہیں۔ حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظام الدین ثانی تھے۔ جیسے کہ مولانا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی والا چراغ آپ نے دہلی میں پھر سے روشن کر دیا تھا، اور جو خدمات اول کے بزرگان دین نے، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں انجام دی تھی، وہ تمام سمٹ کے جو ہے تو مولانا فخر پاک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطنت ہی نہیں، عوام ہی نہیں، بلکہ دور دراز تک پورے ہندوستان ہی نہیں، بر صغیر ہی نہیں، دنیا کے کونے کونے تک سلسلہ چشت کو آپ نے پھیلا دیا اور ایسی خدمات انجام دی۔ آج جو سلسلہ چشت اپنے عروج کے اوپر ہے، یہ پھر اس کے بعد ایک بار حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اور اس کے بعد میں ایک دور میں وہ کہیں خاموش ہو گیا تھا، تو اس کو عروج دینے والے حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے بعد شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اسے بالکل ہی منظر عام پہ دور دور تک پھیلانے والے حضرت مولانا محمد فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ان کی پوری سوانح حیات اس کو ترتیب سے جمع کی ہے۔ کتابیں بہت ساری ہیں، مولانا فخر پاک پہ ایک ایسا ذخیرہ اور خزانہ موجود ہے کہ میں جب اس کتاب کو لکھ رہا تھا اور میں نے کم سے کم 25 سے قریب کتابیں تو اس میں پوری طرح سے جمع کر لی ہیں۔ 600 صفحات کے اوپر یہ کتاب ہے، اور بلکہ یہ جلد اول ہے، کیونکہ مولانا فخر پاک کی ابھی تصانیف جو ہیں اس کو جو ہے تو اس میں نہیں جمع کیا گیا ہے، مگر بہت اہم پہلو اور بہت اہم نکات اس کے اندر جو ہے نا تو جمع کیے گئے ہیں، اور آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی خدمات، ان کو جو ہے تو بڑے اچھی طرح سے ترتیب سے اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ پیج کی کوالٹی بھی اچھی ہے، اور یہ جو کور پیج ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا اٹریکٹیو ہے، اور بہت ہی محنت سے ہمارے محبوب نظامی صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ فخر صاحب کے حوالے سے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ بالکل
100% दुरुस्त है कि हज़रत फ़खर साहब ने सिलसिला चिश्तिया के उरूज के लिए और सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्गों का फैज़ आम करने के लिए वो कारनामा अंजाम दिया है। आम तौर से हमारे यहाँ गुंबद और दरगाहों की खूबसूरती के हिसाब से बुज़ुर्गों की अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हालांकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। फ़खर साहब का आस्थाना अगरचे बज़ाहिर उतना बड़ा नहीं है एरिया के एतबार से, लेकिन अगर आप नाम सुनेंगे हज़रत फ़खर साहब के जानशीनों का और सज्जादगान का, तो इतने इतने बड़े नाम है कि दुनिया रश्क करती है उन पर और उनके कलामों पे PhD हो रही है। और कौन नहीं जानता हज़रत शाह नियाज़ अहमद बिन नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को, वो भी इसी दरबार का फैज़ है। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुरी जो जयपुर के शाह विलायत हैं, उनको भी यहीं से फैज़ मिला। पाकिस्तान में हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी हैं, फिर तौसा शरीफ है और फिर एक ज़बरदस्त सिलसिला है, वो भी फैज़ यहीं हज़रत फ़खर साहब का है। फिर जमालुद्दीन रामपुरी हैं और न जाने कितने बुजुर्गान दीन हैं बिहार में और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत गरीब नवाज़ और बाबा कुतुब के फैज़ को आम करने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन फ़खरे जहाँ, और इसी वजह से आपको सिलसिला चिश्तिया का मुजद्दिद भी माना जाता है। हज़रत फ़खर साहब वो शख्सियत हैं, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी के ज़माने में दिल्ली में 2 मदरसे थे, या तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी का मदरसा या हज़रत फ़खर साहब का मदरसा, जिसमें बाज़ाब्ता तालीम होती थी और ऐसे ऐसे उलमा तैयार होते थे जो वक्त के औलिया भी होते थे और सूफिया भी होते थे। और उन्हीं की खिदमत का नतीजा है कि ज़वाल के ज़माने में मुसलमानों के उरूज की और मुसलमानों को बचाने की इन्होंने ऐसी मेहनतें की हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर हमें दिखाई देता है। महबूब मियाँ, ये ज़रा बताइएगा किस तरह से ये किताब हासिल की जा सकती है? लोग पूछते हैं किस तरह से आपसे रब्ता हो सकता है? देखिए, ये किताब हज़रत मौलाना फ़खर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। और साथों साथ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह शाह विलायत जयपुर, वहाँ के जो सज्जादा नशीन है ज़िया मियाँ साहब, आप उनसे या मोइन मियाँ साहब से भी आप रब्ता कर सकते हैं इस किताब को हासिल करने के लिए। ये जो शहजादे हैं ये जयपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से। माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, फिर से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए और ये जो कारनामा अंजाम दिया है, जिन लोगों ने भी इसमें शिरकत की है, ताउन किया है, अल्लाह पाक सबको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।